بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ اس کے بعد اس طریقے سے ہیں: کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے، دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اب بدعت کہتے کسے ہیں؟ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو بات قرآن و حدیث میں نہ صراحتاً ہو نہ اشارتاً ہو، اس کو دین میں داخل کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے، تو ایسا شخص دین کو نامکمل سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ تو دین اسلام میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس کے احکامات بالکل صاف اور واضح ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہارے لیے ایسا صاف راستہ چھوڑا ہے کہ جس کی رات اور دن برابر ہے، اس سے جو ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور بدعتی شخص اپنے عمل سے یہ بتاتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے ایک مقولہ یاد آ گیا: من عطا بدعتن ظن ان محمدن اخطأ برسالتی، جس شخص نے بدعت کا کام کیا گویا اس نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پہنچانے میں غلطی کی۔ اور بدعت کی سب سے بڑی خرابی کہ بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور اسی میں شیطان اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے یہ کہا: میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے توبہ سے ہلاک کیا، تو جب میں نے دیکھا کہ یہ توبہ سے مجھے ہلاک کرتے تو پھر میں نے ان کو ایسے اعمال میں مبتلا کر دیا جو ان کی خواہشات نفسانی کے موافق تھے۔ پھر اس حال میں وہ اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتے رہے اور اس پر استغفار نہیں کرتے۔ تو کسی بھی کام کو کرتے ہوئے جس کو ہم دین سمجھ کے کریں، اس میں خوب تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ دین ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔